اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج بروسوار اور اپریل کی 5 اپریل 2021 تو جامع مسجد سیرانی جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور کے اندر یہ سلسلہ دور تفسیر القرآن جس کے بقیہ چند دن ہیں، تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے قرآن حکیم کے پارہ نمبر 6 سے آغاز کر رہے ہیں. سورۃ النساء بہت طویل سورت ہے، تو آج ہم پہلی آیت پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 148 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. ترجمہ: لا يحب فعل نفی ہے، احبا یحب باب افعال، اور لا نافیہ آ گیا. یہ اس کا معنوی عمل ہے، لفظی عمل نہیں کرتا. لا یحب اللہ، اللہ محبت نہیں فرماتا، اللہ پسند نہیں فرماتا. الجہر بالسوء من القول، کسی بری بات کا اعلان کرنا، بری بات ہو اور اونچا بولنا، اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا. جہر کی صرف نفی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جہر بالسوء من القول، یہ سب کو ساتھ ملا جہر بالسوء. ورنہ جہری نمازوں کے اندر ہم جہر سے پڑھتے ہیں، سری میں سر سے پڑھتے ہیں، اور کلمہ طیبہ کے بھی جہر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ. ادھر یہ جو ناپسندیدہ چیز ہے صرف جہر نہیں ہے، جہر بالسوء من القول. الا آگے، الا استثناء کے لیے. الا کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. الا مرکبہ بھی ہوتا ہے جو اصل میں کیا ہوتا ہے، ان لا. یہ الا استثنائیہ ہے. الا مگر من ظلم، جس پر ظلم کیا جائے، جس پر ظلم ہو جائے. تو اب پچھلی بات الا کے بعد، جس کی الا سے پہلے نفی تھی، الا کے بعد اس کا کیا ہو جاتا ہے، اس بات. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ٹھیک ہے نا. تو پہلے نفی تھی اور اس کے بعد کیا ہے، الا کے ساتھ اس بات ہو گیا. تو اب اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ بری بات کا اعلان کرنا اس کو تو پسند نہیں فرماتا، مگر من ظلم، جس پہ ظلم کیا جائے، وہ چیخو پکار کے، کوئی گالی گلوچ کا سلسلہ بھی اس کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ٹھیک ہے نا، جہر بالسوء من القول کی اجازت ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، سننے والا جاننے والا ہے. یہ اللہ کی صفت. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان تبدو خیرن، اگر ابدا یبدی، ابدا با دال حمزہ، بدون ظاہر، ابدا کا معنی ظاہر کرنا. اگر تم بھلائی کو اعلانیہ بیان کرو، ظاہر کرو، او تخفو ہو یا چھپ کر، یا جو سو ہے، برائی ہے، کسی نے زیادتی کی تو معاف کر دو. اللہ تعالیٰ عفواً معاف فرمانے والا ہے، قدیراً قدرت والا ہے. تو ان 2 آیات مقدسہ کے اندر خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، معاشرے کے اندر آپس میں مل جل کر زندگی گزارنا ہے. چھوٹے بڑے، پڑھے لکھے ان پڑھ، امام مقتدی، حاکم محکوم، رعایا،
مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد زندگی کے اندر ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، تو سکون تو ہر ایک کو چاہیے نا، ہر ایک کو سکون چاہیے زندگی کے اندر۔ تو کوئی کسی پہ زیادتی کرے تو کہتے ہیں کہ جہر بالسوء من القول، اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا، مظلوم کے لیے اور بات ہے۔ اب تھوڑا سا عربی ادب کے اعتبار سے میں لفظوں کی وضاحت کروں گا۔ عربی دارا یدور سے دورہ ہے نا، اس میں سارے علوم بار بار گھوم کے آتے ہیں، عربی ادب ہو، صرف ہو، نحو ہو، ٹھیک ہے نا جی، تفسیر، اصول تفسیر، یہ سارے علوم اس کے اندر گھومتے ہیں جی۔ تو لا یحبو، لا تو پڑھا آپ نے کہ یہ حرف ہے، احبا یحبو اس کے اندر اصلی حرف کیا ہے؟ ہا اور با، دو مرتبہ، ٹھیک ہے نا جی، دو مرتبہ محبت۔ تو یہ عربی ادب کے اندر اس کی وضاحت، حب کس کو کہتے ہیں؟ حب کہتے ہیں میل القلب یا میلان القلب، کسی کی طرف دل کا مائل ہو جانا، دل کا مائل ہو جانا۔ اور اس کی مختلف آگے اس کی سٹیجز ہیں۔ جب اس پر قرآن مجید کے اندر اشد کی ڈگری آ جائے، اشد حبا للہ، تو اسے عشق کہتے ہیں، عشق سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محبت کے اندر جب وفور ہو، پہلے تو دل کا میلان ہوتا ہے کسی کی طرف، میلان کیوں ہوتا ہے؟ یا حسن صورت کو دیکھ کر، یا حسن سیرت کو دیکھ کر، یا اس کے علمی کمال کو دیکھ کر، کہ محبت کسی سے کیوں ہوتی ہے؟ اس کے تین سبب، علم ہے اس کا، حسن سیرت ہے، یا حسن صورت ہے، اس کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو محبت پھر حقیقی بھی ہوتی ہے اور مجازی بھی ہوتی ہے، محبت حقیقی بھی ہوتی ہے، مجازی بھی ہوتی ہے۔ تو محبت جس وقت کمال کو پہنچ جائے کہ اپنے اختیار میں نہ رہے، تو پھر اس کا نام عربی کے اندر اس عشق کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، یا اشد حبا للہ۔ اس وقت اس کو عربی کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ پہلے تو تھا میل القلب یا میلان القلب، اب کیا ہوگا؟ سیل القلب یا سیلان القلب، دل کے اندر کسی کے پیار کا فلڈ آ جانا، فلڈ آ جانا، طوفان برپا ہو جائے، اور اس طوفان کے اندر، فلڈ کے اندر دل کیا ہو جائے؟ بے قابو ہو جائے دل، ٹھیک ہے نا، کسی کے پیار میں دل بہہ پڑے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اشد کی ڈگری جس وقت لگے گی، اور اس کو عشق کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا نا، کہ ہوا ہے؟ حافظ صاحبان بتاؤ، عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تو عشق کا لفظ بنا ہے اشکا سے، اشکا، اشکا کس کو کہتے ہیں؟ درختوں پر آکاش بیل جو ہوتی ہے وہ زرد رنگ کی، جن کو کیا دن لوت بوٹی، اور کیا کہتے ہو؟ وہ درختوں کے اوپر نہیں پیلی سی ہوتی ہے، اس کی جڑ نہیں ہوتی، جڑ نہیں ہوتی، ایسے ہی ہوتی، جڑ اس کی نہیں ہوتی، لیکن درخت کا حشر کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے، اس کو سکھا دیتی، ٹھیک ہے نا، اس کو سکھا دیتی ہے جی۔ عشق بنا ہے اشکا سے، جس پر بھی یہ وارد ہو جائے تو اس کے ساتھ حال یہی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو عشق کی جو منزل ہے یہ حب سے، لا یحبو کی تھوڑی سی ہم وضاحت کر رہے ہیں عربی ادب کے اعتبار سے، اور کوئی دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے، کسی کے دل میں کسی کا پیار، کسی کے دل میں۔ اچھا جی، ہمارے جو مشائخ نقشبندیہ ہیں وہ تین سٹیجیں بتا دیتے ہیں، آسانی والا طریقہ۔ وہ کہتے ہیں پہلے محبت ہو شیخ کی، اپنے مرشد کامل کی، ٹھیک ہے نا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 4 شرطیں بیان کی مرشد کی، مرشد کیسا ہونا چاہیے، شرائط کتنی؟ فتاوی افریقیہ کے اندر، اور اسی طرح افریقہ، اور اسی طرح فتاوی رضویہ شریف ہے، 4 شرائط ہے۔ تو ہمارے مشائخ نقشبندیہ آغاز کرتے ہیں، فرماتے ہیں حب ہو، محبت ہو اپنے شیخ کے ساتھ، اور دوسرا درجہ فنا فی شیخ کے بعد پھر شیخ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے، پھر صبح و شام ہر وقت تصور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے نیند کے اندر دیدار کا سلسلہ،
پھر اس کے بعد روحانیت جوں جوں ترقی پذیر ہوگی، عالم بیداری میں جلوہ محبوب سامنے ہوگا۔ تو دیکھتے دیدار کرتے کرتے جس طرح حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا حال تھا، پھر وہ فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر جدھر دیکھتا ہوں تو ہی ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے اسے نظر آتے ہیں ہر طرف، رات دن اسی تصور کے اندر وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ فنا فی الرسول کے مقام پہ جب پہنچ جائے اسے اپنا وجود ہی پھر محسوس نہیں ہوتا، دیوار کو دیکھے جدھر بھی دیکھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر آتے ہیں۔ کس مقام پر ہو؟ فنا فی الرسول کے مقام پر۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب ہاتھ سے پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تصور میں وہ اللہ کا بندہ، معرفت کے سبق حاصل کرنے والا، اسی تگ و دو، دوڑ دھوپ، شوق ذوق، محبت، جد و جہد میں لگ جاتا ہے۔ اور باطن کی دنیا پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا جب ورود ہوتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا پیار، یہاں تک کہ پھر خواب کے عالم میں اللہ کا دیدار بھی اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ بندے کو اللہ کا دیدار خواب کے اندر، جس طرح سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 14 مرتبہ دیدار ہوا اللہ تعالیٰ کا، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی بار؟ 100 مرتبہ، قریباً 100 مرتبہ دیدار ہوا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے یہ سوال بھی کیا تھا، یا اللہ تیرے دیدار کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے قرآن کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت۔ عرض کی کہ ترجمے کے ساتھ یا بغیر ترجمے کے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں عالم خواب کے اندر کہ دونوں حالتوں کے اندر دل کے اندر پیار محبت، یہ خواب، یہ ان کی چیزوں سے عقائد ثابت نہیں ہوتے، ان سے عقائد ثابت نہیں ہوتے، یہ ایک دنیا ہے، یہ الگ ایک دنیا۔ خوابوں کی حقیقت تو ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث پاک کے اندر بھی ذکر ہے، لیکن ان سے عقائد کو، ٹھیک ہے نا، پھر نبیوں کا خواب، اللہ کے ولیوں کا، علماء کا، بادشاہوں کا، عوام کا خواب، پھر وقت کا بھی یہ ہوتا ہے، صبح طلوع فجر کے وقت خواب، آدھی رات کا خواب، ٹھیک ہے نا، مختلف خواب دیکھنے والوں کی بھی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں ہمارے مشائخ نے 3 سٹیجیں بیان فرما دی۔ پہلے محبت کس کی؟ اپنے شیخ کی، شیخ کی محبت میں کیا ہو جائے؟ فنا ہو جائے۔ پھر دیکھے جتنا سینہ فیض کے ساتھ روشن ہوگا نا شیخ کا، وہ سارا فیض اس محب مرید کے جو صادق الاعتقاد ہوگا اس کے سینے کے اندر پہنچے گا۔ تو اب جو ہے نا بیعت کوئی سیاسی کر لیتے ہیں، کوئی ایسے ہی ناموری کر لیتے ہیں، بس اصل مقصود نہیں ہوتا، نہ ہی جس کی بیعت کی جاتی ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، نہ بیعت کرنے والے کی نیت کے اندر اخلاص ہوتا ہے، وہ بھی محروم، وہ بھی محروم۔ اگر اس کے پاس ہے تو یہاں کچھ پہنچتا ہی کچھ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ پہلا درجہ فنا فی شیخ محبت کی وجہ سے ہی ہوگا، دوسرا فنا فی رسول، تیسرا فنا فی اللہ، ٹھیک ہے؟ اور حب کے بغیر یہ منزل طے نہیں ہوتی، حب کے بغیر منزل طے نہیں، سمجھ رہے ہو؟ لا یحب اللہ، تو محبت اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عشق کا بولیں یا نہ، اللہ کو عاشق بعض شاعروں نے کہہ دیا تو وہاں پھر محب کے معنی میں کریں گے، ورنہ حقیقتاً اللہ کے لیے لفظ یہ مناسب نہیں ہے لغوی تحقیق کے مطابق، کیونکہ یہ اشکا سے بنا ہے، اشکا آکاش بیل کو کہتے ہیں، اور درخت پہ آ جائے تو اس کو فنا کر دیتی ہے۔ اللہ کی ذات فنا سے پاک ہے کہ اللہ پر کوئی چیز غالب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حقیقی معنوں میں یہ لفظ درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور پہلے وہ دوسرے لوگ جو ہے نا ہمارا مذاق کرتے تھے، یہ جی بریلوی بڑے عشق کا لفظ بولتے ہیں، عاشق، یہ اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، پھر نبی ان کے کیا ہوئے؟ پھر اس انداز سے یہ تو نبی کو معشوق کہتے ہیں، یہ تو عرف کے اندر لفظ تو محبت کا لفظ ہونا چاہیے، پھر الزامی طور پہ ان کو جواب دیا گیا، چلو پھر تمہیں بھی تو محبت ہے ماں کی یا بیٹی کی، تم محب ہو تو وہ کیا ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ یہ لفظ پھر عرف کے اندر کیا اچھا ہوگا؟ یہ محبوبہ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسا سوال، جس قسم کا اعتراض، کبھی اس کے مطابق بھی
الزامی جواب بھی ہوتا ہے۔ تو احبا یحبو، احباب، محب، محبوب، سمجھ رہے ہو؟ یہ محبت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا، سمجھے ہو نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے نا، یہ پیار ہوا کہ میں بناؤں کوئی مجھے پہچاننے والا ہو، حقیقت محمدیہ کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی۔ تو یہ سارا جو جہان ہے اس کے اندر وہ محبت کا عنصر ہے، حیوانوں کے اندر، پرندوں کے اندر، انسانوں کے اندر یہ پیار والا معاملہ ہے، سمجھے ہو نا؟ اور جو چیزیں نہیں بولتی یہ بھی پیار کرتی ہیں، ہمیں پتہ، درخت بھی نیک لوگوں سے پیار کرتے ہیں، سمجھے ہو نا؟ اگر کوئی نیک آدمی جا کر اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جائے درخت خوش ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہے یا اللہ کوئی نیک بندہ بھیج دے میرا پھل کھائے۔ ایسے جنگل کا شیر کہتا ہے یا اللہ مجھے کسی نیک بندے پر مسلط نہ کرنا۔ جس طرح محلے ہیں نا دنیا کے اندر، تو زمین کے ٹکڑے جو ہیں نا یہ بھی ان کے بھی تقسیم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آج اے زمین کا ٹکڑا تیرے اوپر سے کوئی نیک آدمی گزرا ہے؟ اگر گزرا ہے تو وہ بتا دیتا ہے ایک صالح انسان گزر کے گیا ہے، منتظر ہوں کہ وہ کب پھر آئے گا، کب لوٹے گا۔ تو یہ چیزیں بھی پیار کرتی ہیں۔ یہ خس و خاشاک تنکے یہ بھی پیار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے تصوف کی دنیا ہے، معرفت کی دنیا، اس کا جو خلاصہ ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے محبت الہی، اللہ کا پیار، ٹھیک ہے۔ نمبر دو مکارم اخلاق، اخلاق بہترین ہو۔ نمبر تین خدمت خلق، خدمت، جس کے اندر یہ چیز ہے یوں سمجھے معرفت کا نور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا پیار ہوگا تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اس کا پیار ہوگا، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اخلاق بھی۔ حضور غوث سمدانی قندیل نورانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مواعظ حسنہ کا مجموعہ ہے الفتح الربانی، عربی بھی ہے ساتھ ترجمہ بھی ہے، کچھ کتابیں ہیں صرف عربی ہے، کہیں صرف کیا ہے جی ترجمہ ہے۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کو واعظ کرے، دوسروں کو کیا کرے؟ واعظ کرے، اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، کہ پہلے وہ اپنے آپ کو واعظ کرے۔ دوسروں کو واعظ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو واعظ کرے، اپنے آپ کو واعظ کر لے، ٹھیک ہے نا، آپ خود عمل کر لے تو پھر اس کے بعد دوسروں کو واعظ کرے گا۔ اگر ایسے اس نے واعظ شروع کر دیا تو اس کا پھر فائدہ، آپ تو فرماتے ہیں ذکر کرنے والا جو ہے نا قلب سے کرے تو وہ ذاکر ہے، اگر صرف زبان تک ذکر رہا دل تک پہنچا نہیں، آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ ذاکر ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کرنے والا۔ غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زبان بھی بولتی ہے اور دل بھی بولتے ہیں، یہ ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے، دل بھی بولتے ہیں اور زبان بھی، دل بھی زندہ اور زبان کے اندر بھی نور ہوتا ہے۔ کچھ ہوتا ہے زبان تو گونگی لیکن دل زندہ ہوتا ہے، زبان سے وعظ نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، لیکن دل ان کا آباد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہی مفید ہیں تمہارے لیے، لیکن سب سے وہ مفید ہے زیادہ وہ۔ اچھا ایک اور انسان ہے کہ جس کی زبان بھی برباد ہے اور دل بھی برباد ہے، فتوح الغیب۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجالس ہیں الفتح الربانی کے اندر بھی، اس کے اندر بھی جو آپ کے واعظ ہیں، محافل ہیں، ان کا اندر آپ ذکر فرماتے ہیں۔ ایک فتوح الغیب کے اندر آپ نے 4 قسمیں بیان فرمائی۔ کتنی؟ 4، کہ زبان بھی کیا ہے؟ روشن ہے اللہ کے ذکر سے، اور دل بھی روشن ہے۔ فرماتے ہیں یہ بہت مفید ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اگر تم غافل ہو تو اللہ اللہ کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے گا، نماز کا ذوق نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت سے محروم ہو چکے ہو تو ایسے آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تمہیں بھی توفیق ملے گی۔ دوسرا ہے زبان تو گونگ رہتی ہے، خاموش، لیکن دل آباد ہے۔ فرمایا یہ بھی فائدہ مند ہے، یہ بھی فائدہ مند ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کی زبان تو آرے مشین کی طرح چلتی ہے، زبان کا بڑا ترار ہے، تقریر کرنے کے لیے تو لچھے دار تقریر کرے گا، لیکن اندر اس کا دل
بگڑا ہوا ہے، اندر دل کے اندر کھوٹ ہے، تو دل کی اصلاح نہیں ہے، دل اس کا گنگا ہو چکا ہے، اس کے بعد سے قطعاً فائدہ نہیں ہوگا۔ بیماریاں تو لگیں گی، ریاکاری کی بیماری ہو، غفلت کی بیماری ہو، اس کی محفل میں بیٹھو گے نماز رہ جائے گی، اس کا وعظ سنو گے قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاؤ گے، دل روشن۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے جس کا دل بھی برباد ہے، زبان بھی برباد ہے، دل بھی برباد ہے، تو یہ بھی نقصان دہ۔ 4 قسم کے آپ نے بیان فرمائے کہ انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فتوح الغیب، اس کی شرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنا چاہتے تھے، تو آپ لاہور آئے حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہ ان کو حضور غوث پاک سے بہت قرب تھا، تو آپ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے اجازت مجھے لے کر دیں، آپ کے جو یہ مجالس ہیں تو میں ان کی شرح لکھنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر دی، انہوں نے شرح لکھی، اور اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے بھی شرح لکھی ہے فتوح الغیب کی، اور بھی کئی حضرات ہیں عربی کے اندر ہیں، اور ان کا وہ ترجمہ بھی عربی کے ساتھ ملتا ہے، تو ان کتابوں کو آپ پڑھیں الفتح الربانی کو، پھر پتہ چلے، پھر ہم اپنے آپ کو چیک بھی کریں معاشرے کے اندر ہم کیا بنے ہوئے ہیں، کس راستے پہ چلنا تھا اور کس راستے پہ چل رہے ہیں، پھر پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے۔ تو حضور غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کئی کتب لکھی ہیں، ٹھیک ہے بیٹھے ہو، درود شریف پڑھو بھائی۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ الفتح الربانی مجلس نمبر 61 میں فرماتے ہیں، جو مکار وائز ہے نا، مکار مولوی، صدیقین اگر بیٹھے ہو نا، ان کی محفل میں اگر مکر والا مولوی پہنچ جائے، فرشتے پکڑ کر دھکا دے کر اس کو نکال دیتے ہیں، چل دفعہ ہو جا، تو ان بندوں میں آ گیا ہے، یہ تو صدیقین کے مقام پر ہے۔ مکار مولویوں کو وہاں بیٹھنے نہیں دیتے، اور صالحین کی جماعت اگر بیٹھی ہو، صالحین مکار مولویوں کو پہچان لیتے ہیں، سمجھ رہے ہو، یہ عوام کو خوش کر سکتے ہیں، عوام کے نزدیک یہ معزز ہوتے ہیں، ان کی بلے بلے واہ واہ ہوتی ہے عوام کے نزدیک، اور صالحین صدیقین اولیاء کے نزدیک یہ بہت مبغوض، ان کے دل میں ان کا کیا ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، کیونکہ وہ دل کو دیکھ لیتے ہیں تو دل کے اندر یہ بھیڑیے بظاہر یہ اس شکل میں بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، مولوی بنے ہوئے ہیں، اندر کے کیا بھیڑیے، جس سے واسطہ اس کو رگڑ دیتے ہیں حلال حرام کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح الربانی کے اندر فرماتے ہیں، دل کو جب زنگ لگ جائے، بر وقت علاج نہ ہو، دوائی استعمال نہ کی جائے، فرماتے ہیں نقصان ہوتا ہے، پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر حلال آیا وہ بھی کھا لیا، حرام کو بھی، اولاد کو بھی حرام کھلائیں گے، اوروں کو بھی حرام کھلائیں گے، ان کی دعوت کھانے سے کیا ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دعوتوں پہ جانے والو، دعوت کا کھانا کھانے والو، الولائم مہلکۃن، یہ دعوتیں تباہ کر دیتی ہیں، اندر کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ نماز تم نے پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر کیا، تہجد کے سجدے کیے، نماز تہجد پڑھی ہے، دل میں نور تھا، اور جا کر کھانا ایسا کھایا جس میں فطور تھا، اس نے سب کچھ مکس کیا ہوا تھا، نہ حلال حرام کی تمیز، تو اس نے تمہیں کھلا کے تمہارا بیڑا غرق کر دیا۔ اس لیے صوفیہ بہت احتیاط کرتے تھے، ہر جگہ کا کھانا، ایک صاحب تو تھے 70 آدمی جب تک گواہی نہ دیتے ادھر کا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، سن رہے ہو؟ تو اب جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے نا، ہمارا نقصان ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے، وعظوں میں تاثیر نہیں رہی، سجدوں کے اندر کوئی حلاوت نہیں ہے، ذکر کی چاشنی نصیب نہیں ہوتی، اذان سن کر ہم دور کیوں بھاگتے ہیں مسجد سے، قرآن کی تلاوت، یہاں تک کہ رمضان شریف کے روزے بھی رہ جاتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز تراویح کے لیے اور روزے کئی ہضم کر دیے، روزے ہی نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اندر کی بیماری، اندر کی یہ غذائیں جو کھاتے ہیں نا، یہ بہت بڑی نقصان دہ ہیں، بہت زیادہ۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نہیں لکھا، انوار قدسیہ آپ کی کتاب ہے، انوار، ان کتابوں کا مطالعہ کرنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ایمان کو کیسے بچانا ہے، قرآن کی تلاوت اور نورانیت، اندر روحانیت اگر نصیب ہو جائے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے،
اور جب تک احتیاط نہیں کریں گے، کہتے ہیں 100 حکیم ایک طرف، ایک پرہیز ایک طرف، جی سمجھے نا؟ 100 حکیم بڑے بڑے اطباء علاج کریں اور تم پرہیز ہی نہ کرو، پھر فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ لا یحب اللہ سے محبت سے سلسلہ چلا، ٹھیک ہے نا؟ محبت کے درجے بتا دیے، اور عربی ادب کے اندر تو محبت کی بڑی بڑی سٹیجیں بھی ہیں، یہ 3 میں نے مراحل آپ کو بتا دیے۔ تو باقی رہا دنیا کے اندر اور محبتوں میں اگر کوئی پھنس گیا تو پھر وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ عشق مجازی تلکن بازی، عشق مجازی، ٹھیک ہے نا؟ پھر پاؤں پھسلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ گاٹا من کا ٹوٹا پیا اسی، پھر وہاں سے نکلنا۔ تو آج کل موبائل کا دور ہے نا، 5 گھنٹے لگے رہتے ہیں، جی خدا کے لیے بھی اتنا ٹائم نہیں نکالتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ خالق تو نہیں، زندگی برباد ہو رہی ہے، زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ لا یحب اللہ الجہر، آگے جہر کی یہاں ناپسندگی کا زہر میں نے بتا دیا۔ جہر حروف مجہورہ پڑھے ہیں نا علم التجوید کے اندر، جہر کی ضد کیا ہے بھئی؟ ہمس ہے، حروف محموسہ، فحسہ شخص، یہ لغوی اعتبار سے تھوڑا سا۔ سو کا کیا معنی؟ برائی، ٹھیک ہے نا جی؟ آگے قول، ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے قال یقول۔ قول کا تعلق کس سے ہے؟ زبان کے ساتھ۔ فعل کا تعلق جوارح اعضاء کے ساتھ ہے، قول، ٹھیک ہے نا جی؟ کہ بری بات کو اعلانیہ۔ اب حالات یہ بھی ہیں کہ میاں بیوی کے جو حالات ہوتے ہیں، جوان آج کل ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ کیا ہے؟ یا زنا کاری، بدکاری کر کے پھر اس کے بعد وہ اعلانیہ دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ گالی گلوچ والا یہ سلسلہ، آپس میں لڑائی، یہاں مظلوم ہے وہ چیخ و پکار کرتا ہے، اس کی زبان پہ کوئی گالی آ جاتی ہے، جس پر کسی نے ظلم کیا تو اس کے لیے کچھ اجازت ہے، اگر وہ معاف کر دے تو اس کو بہت اللہ تعالیٰ اجر نصیب فرمائے گا۔ اب جس وقت لڑتے ہیں، سمجھے ہو نا، تو گالی گلوچ کا سلسلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حدیث پاک ہے سباب المسلم فسوقن، مسلمان گالی دینا یہ کیا ہے؟ فسق ہے گالی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ مؤذن رسول کو کیا کہا؟ او کالی ماں کے بیٹے۔ تو ان کا دل دکھ گیا، روتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ مجھے گالی دی ہے حضرت ابو ذر غفاری نے جو۔ تو حضور علیہ السلام کے چونکہ بڑے لاڈلے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو ڈانٹا، زجر و توبیخ فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری جن کا نام ہے حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے فرمایا کہ ابھی زمانہ جاہلیت کی جو عادات ہیں وہ نہیں نکلی تمہارے ذہن سے۔ تو اب وہ روتے ہوئے سیدھے گئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا اور روئے، اور چہرہ اپنا جو ہے نا یہ ایک رخسار زمین پہ یوں رکھ دیا، کہنے لگے تیرے پیدا کرنے والے کی تجھے قسم ہے، اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ کر جب تک مجھے معاف نہیں کرو گے تو میں رخسار اپنا زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ کون؟ حضرت ابو ذر غفاری نہیں پڑھنا، یہ غفاری، غین کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو انہوں نے جس وقت دیکھا نا اتنی تاکید اور قسم سے، ہلکا سا ایسے پاؤں رکھا، معاف کر دیا۔ گالی کون سی تھی؟ کالی ماں کے بیٹے۔ اور اب گالیاں کیسی ہوتی ہیں؟ جی مولوی گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو؟ یہ نہیں دیتے، عوام کے سامنے یا کمرے میں بیٹھ کر سٹیجوں پر، جی جی اور آگے عوام سن کر وہ ہم سے ہدایت پائیں گے؟ بتائیے، ان کو ہدایت، وہ کہیں گے عالم کا یہ کام ہے، ہم تو عوام میں ہیں، جی صحیح، وہ 10 گالیاں اور آگے نکالیں گے، سمجھے؟ تو عالم جب گفتگو کرے پتہ تو چلے نا واقعی علم والا ہے۔ جاہل اور عالم میں فرق ہونا چاہیے یا نہیں؟ جاہلوں والا کلام اگر عالم بھی کرے تو پھر وہ بھی تو ظالم ہوا نا۔ عالم اور جاہل میں فرق ہے، حالانکہ قرآن میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، کیا عالم اور غیر عالم برابر ہیں؟ برابر ہے۔